یقیناً جی اس وقت اسرائیل نے اپنی جو مشرق وسطیٰ میں جو جنگ ہے اور خاص طور پہ اس علاقے میں گریٹر اسرائیل کو اس کے راہ ہموار کرنے کا جو پلان ہے اس کو اگلے لیول پر وہ لے گیا ہے. اور یہ جو حالیہ سبوتاژ ایکٹیویٹی کی گئی ہے خاص طور پہ مزاحمتی گروپوں کو ٹارگٹ کر کے بالخصوص حزب اللہ کو، کیونکہ اس وقت جو شمالی فرنٹ ہے اس پہ اس وقت اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا تھا وہ حزب اللہ کے حملے تھے. اور حزب اللہ نے جب ان کے 2 رہنما پچھلے تقریباً 2-3 ماہ مسلسل شہید کیے گئے، اس کے بعد سے ایک بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا تھا اور اس پر انہوں نے مرحلہ وار عمل بھی شروع کر رکھا تھا. اسرائیل کے اس وقت یہ بہت ضروری تھا کہ وہ جو مزاحمت کا یہ ایک عنصر موجود ہے لبنان کے اندر اس کو کسی طریقے سے ٹارگٹ کرے. تو انہوں نے ایک یکبارگی کے ساتھ یہ جو حملہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ تو اسرائیل کی طرف سے تو پہلا سائبر یا اس نوعیت کا اٹیک نہیں ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا 1994 میں حماسی کے ایک جو بم میکر جو انجینئر کے نام سے مشہور تھے یحییٰ عیاش، انہیں بھی اسی طریقے سے ایک موبائل بم کے اندر پلانٹڈ بم لگا کے جو ہے ان کے ایک کزن کے ذریعے ان کو گفٹ کروایا گیا اور اس کال کے دوران جو ہے وہ دھماکہ ہوا جس سے ان کی جان چلی گئی. تو یہ ایک اسرائیل کی ایک پرانی تکنیک ہے، پرانی حربے ہیں جو وہ استعمال کرتا ہے اپنے مخالفین کو اور خاص طور پہ جو مزاحمت کے لوگ ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے. صحیح. تو منصور جعفر صاحب، جس طرح سے بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پہلا سائبر اٹیک نہیں تھا، لیکن اب جدید ٹیکنالوجی سے جس طریقے سے یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے یہ پیجرز میں دھماکہ خیز مواد جو ہے نصب کیا گیا تھا، اور اس دھماکہ خیز مواد کی جو تفصیلات ہیں یہ اینٹی ٹینک میزائل ہے، یہ آگے چل کر کتنا خطرناک ہونے والا ہے؟ یہ جو سائبر طریقے سے حملے شروع ہو گئے ہیں اور جس طریقے سے یہ جدید ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے اب اس جنگ میں. یقیناً جی خاص طور پہ اس وقت جو وارفیئر ٹیکنالوجی ہے اس کا منیچر فارم میں یعنی مختصر سے مختصر ڈیوائس کی شکل میں جو ایجاد کیا جانا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت روس اور یوکرین کی جنگ میں کھلونا نما ڈرون جو ہیں وہ اس وقت استعمال ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ماضی میں امریکہ نے بھی اسی طرح کے کھلونا بم بنا کے جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے وہ افغان بچوں کو ان چیزوں کے ساتھ کھلا کر ان کو زخمی کیا، ان کو معذور کیا. اور آج جتنے بڑے پیمانے پہ آپ کو وہاں پہ لوگ معذور نظر آ رہے ہیں وہ انہی بموں کے، انہی منیچر ٹیکنالوجی کے استعمال کے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور خاص طور پہ جب سائبر سپیس یعنی اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں جو چیزیں آپ کو مختلف سٹار موویز میں، سٹار وارز کے دنوں میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اسی طور پہ آپ کو اس وقت جو ہے اس کے مظاہر دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور مزاحمت کاروں کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ انہوں نے اپنے طور پہ پیجر ٹیکنالوجی کو ریلیٹیولی محفوظ خیال کرتے ہوئے اس کی طرف اعتماد بڑھایا تھا، کیونکہ اس وقت یہی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو وائی فائی کے بغیر سگنل ٹرانسمیشن کا کام کرتی ہے اور اس لحاظ سے محفوظ ٹیکنالوجی خیال کی جاتی ہے. تو منصور صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک سپلائی چین کے متاثر ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ تائیوان سے جب یہ خریداری کی گئی تھی ان پیجرز کی تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس کا جب آپ پیجر استعمال کرتے ہیں کسی ملک سے خریدنے کے بعد تو پھر کسی حد تک اس ملک پر بھی الزام عائد ہونے لگتا ہے. تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سپلائی چین ایسی تھی جس میں مداخلت کی گئی موساد کی جانب سے، اور پھر یہ جو 20 گرام مواد عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ اس میں شامل کیا گیا. یقیناً جی اس کو ایک فزیکلی ٹیمپرڈ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیمپرڈ کی جانے والی چیز نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ تقریباً 20 گرام کے قریب ہائیلی ایکسپلوسیو جو دھماکہ خیز مواد تھا وہ اس کے اندر پچ کیا گیا تھا، انسٹال کیا گیا تھا، اور جو ایک خاص پاس ورڈ لگانے پر یکبارگی کے ساتھ تقریباً 2500 کے قریب جو ڈیوائسز ہیں وہ دھماکے کے ساتھ پھٹی ہیں. اور یہ یقیناً آپ تیل میں ہوگا کہ یہ ڈیوائس عام طور پہ لوگ یا تو اپنے گلے میں لٹکا کے رکھتے ہیں یا جو اپنے بیلٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہک کرتے ہیں. تو اسی لیے اس میں بڑے پیمانے پہ نقصانات بھی ہوئے اور بہت بڑے پیمانے پہ کیجویلٹیز جو ہے وہ بھی سامنے. ایگزیکٹ فگر تو اس وقت سامنے نہیں ہے، لیکن 16 کے قریب افراد جو ہیں وہ بتایا گیا ہے نشانہ بنے ہیں اس کا. اور اس میں حزب اللہ کے ایک جو سٹنگ ایم ایل اے ہے جو پارلیمنٹیرین ہیں لبنان کی پارلیمنٹ میں، ان کے صاحبزادے بھی شامل ہیں. تو اس ٹیکنالوجی کو صرف اور صرف مزاحمت کار استعمال نہیں کر رہے تھے،
اس پہ بڑے پیمانے پہ جو وہاں پہ ہیلتھ ورکرز ہیں وہ اپنے لیے ایک کمیونیکیشن ٹول پہ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ جن علاقوں میں فارفلنگ علاقوں میں آپریٹ کرتے ہیں وہاں بعض اوقات موبائل سگنلز بھی نہیں آتے، تو وہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ریسکیو کے کاموں میں اور خاص طور پہ جو ہیلتھ سروسز ہیں وہ پرووائڈ کرتے تھے. تو لہٰذا اس ٹیکنالوجی کا صرف مزاحمت کاروں کے ساتھ لنک کرنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک ناانصافی ہے. کیونکہ مواصلات جس گلوبل میں رہنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا ہال مارک ہے وہ یہ مواصلات ہی ہے کہ انفارمیشن آپ کے ٹپ پر ہے اور آپ جو ہے کسی بھی اہم اور اب انہی کو ہی اگر ان کے ذریعے ہی ٹارگٹ کیا جائے گا تو پھر معاملات بگڑ سکتے ہیں. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، ماہر مشرق وسطی امور، ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے جو کرنٹ لیبنان میں حزب اللہ پر جو اٹیک ہوا اسرائیل کی جانب سے. اب جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور دیکھنا یہ بھی ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ جو پیجر دھماکے ہیں غزہ جنگ بندی جو ہے اس پر کس طریقے سے اثر انداز ہوں گے، جو بھی صورتحال بنتی رہے گی لمحہ بلمحہ ہم اس سے آپ کو بھی آگاہ ابھی منصور صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ سٹار وارز کی طرح کی ٹیکنالوجی آپ کو دکھائی دے رہی ہے. اور ہم کسی زمانے میں سوچا کرتے تھے کہ ہمارے موبائل فونز کبھی ایسے بھی آئیں گے کہ ہم ویڈیو کال کر سکیں گے، لوگ وہاں سے دکھائی دے رہے ہوں گے، ہم دکھائی دے رہے ہوں گے، اور ایسا کسی نے امیجن نہیں کیا تھا کہ یہ اتنا جلد ہو جائے گا، اور وہ بھی ہو گیا. اب تو ایک عام چیز ہے ویڈیو کال کرنا، اسکرین کو ٹچ کرنے والا موبائل تو ہم لوگ پتہ نہیں کب سے اب یہ اٹیکس بھی سائبر طریقے سے ہونے لگ گئے ہیں، تو بہت تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے.